اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے قیام پاکستان میں قائداعظم محمد علی جناح کا کردار۔ یہ لانگ کوسچن نمبر آپ کا 3 ہے۔ قائداعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت وہ ہندو مسلم اتحاد کی زبردست حامی تھے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا۔ 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ واسرائے ہند کونسل کے ارکان کی تعداد بھی 1600 سے بڑھ کر 2800 کر دی گئی۔ بمبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائداعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ کانگریس کی مسلم دشمنی پالیسیوں کے باعث 1920 میں آپ نے کانگریس چھوڑ دی۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس میں لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے سالانہ اجلاس کرنے پر رضامند ہو گئی۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائداعظم محمد علی جناح نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سیاسی سلوک کے آرزو مند ہیں۔ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اسی مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے رول ایکٹ منظور کیا۔ اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ قائداعظم نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا۔ احتجاجاً انہوں نے واسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت زمانے امن میں ایسے قانون کو منظور کرتی ہے وہ مہذب حکومت کہلانے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ تاہم مجھے امید ہے کہ وزیر امور ہند تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس کالے قانون کو مسرت کر دے۔ 1929 میں قائداعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ نمبر 1، 3 گول میز کانفرنسیں 1930 سے 32 تک لندن میں ہوئیں اور قائداعظم محمد علی جناح نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی۔ یہ کانفرنسیں ناکام ہو گئی۔ یہ ایک شارٹ کوسچن کا بھی جواب ہے۔ اگلا پوائنٹ، حکومت برطانوی نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے اس سے ناپسند کیا۔ تاہم اس کے صوبائی حصہ کو قائداعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا۔ 1936 اور 37 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا۔ 1934 میں قائداعظم محمد علی جناح نے علامہ محمد اقبال اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے وطن واپس آ گئے۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو اس کے پرچم تلے جمع کیا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ کی ضرورت ہے جس میں اپنی کثرت کے بل بوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس جلسہ کی صدارت قائداعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلی میں 90% کامیابی حاصل کی۔ آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مرد وجود میں آیا۔ 15 اگست 1947 کو قائداعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائداعظم کی صحت خراب ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان کو آرام کا ہرگز موقع نہ ملا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کی اور آخر کار آپ 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ بیٹا کیا آپ جانتے ہیں کہ 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور 1948 میں ایک ہندو انتہا پسند کے ہاتھوں گاندھی بھی قتل ہوا۔ تو اس طرح قیام پاکستان میں قائداعظم کا لانگ کوسچن مکمل ہوا۔ اس کو نوٹ کرنا اور یاد بھی کرنا ہے کہ